السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ویورز، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کیسے اٹھایا گیا تھا۔ بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی توریت میں پہلے ہی پڑھ چکے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ تو صرف 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا، نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کی مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ تو ایک شخص کو یہودیوں نے، جس کا نام تتیانوس تھا، آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوطی 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی شرح مہذب اس وقت آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی۔ تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہ نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس کا ہی تھا۔ تو اس کے اہل خانہ نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے۔ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و دجال کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کو ہلاک میں خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے تابع داروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب پلٹ کر میری طرف آؤ گے تو میں فیصلہ کروں گا جس بات میں تم سب جھگڑتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ روایت ہے کہ قرب قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پا جائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا ہے، اور یقیناً یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو ویورز، ساری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے اور نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ریگولر ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔